وعلیکم السلام۔ حدیث یاد کیا آپ نے؟ آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ ہم نے یہ حدیث کا کورس جو ہے وہ اس لیے شروع کروایا کہ آپ کے علم میں ایک اور اضافہ ہو جائے، آپ علم میں ایک اور درجہ آگے بڑھیں، یعنی آپ اس کو یاد کر لیں۔ ورنہ یہ حدیثیں تو آپ نے پہلے بھی کافی زیادہ سنی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ ان حدیثوں کو یاد کریں۔ چلے دیکھیں حدیث، گروپ میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص نے جس نے انکار کر دیا۔ قیلا کہا گیا، ومن ابا، انکار کس نے کیا؟ قال آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی داخل ہوگا جنت میں، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے انکار کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا۔ اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم شرعی کے موافق کام کرنا، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانا، جس سے منع کیا گیا اس سے بچ جانا، اور اس کا اپوزٹ نافرمانی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیات میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلا سورۃ نساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سورۃ آل عمران ہے کہ آپ فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بڑے بڑے طریقوں پر ہے ہی اطاعت، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یا حقوق الوالدین ہے، حقوق العباد کی باتوں میں اس میں اطاعت تو ہے ہی، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا یہ بہترین کاموں میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے۔ تو پھر ہمیں بھی اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ جیسے اعمال کرنے چاہیے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وہ بھی پسند کرنے لگتے تھے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا۔ آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کھانے لگے۔ آپ کو کدو بہت پسند تھا نا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں آپ کے سامنے کدو رکھنے لگا، یعنی چن چن کے آپ کے آگے کرنے لگا، اور میں نے وہ خود نہ کھائی کیونکہ آپ کو پسند تھے۔ یعنی یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت جو ہے نا وہ قربانی مانگتی ہے، اور محبت کا ثبوت قربانی کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دینے لگتا ہے۔
ترجیح دینے لگتا ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پھر اس کے بعد کدو پسند کرنے لگا، جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کیا۔ اور آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کدو بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، صحت مند ہے، نفع مند ہے، غذا کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ میں سے جو کدو نہیں کھاتے آج سے سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتی ہیں یا اپنی کسی دوست سے محبت کرتی ہیں تو آپ اپنا آپ بالکل ویسا بنا لیتی ہیں جیسے آپ کی اپنی دوست کو پسند ہوتا ہے، ایسا ہی کرتے ہیں نا، اس جیسا لباس پہنتے ہیں کہ وہ ایسے ڈریس ہی کرتا ہے میں بھی ایسے ڈریس کروں، یا سیم ڈریسز بنا لیتے ہیں، یا پھر وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی اپنی دوست کو پسند ہوگا تاکہ وہ اس کو برا نہ لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ساری دنیا سے زیادہ کرنی چاہیے نا آپ سے محبت۔ نیکسٹ حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ہی ہے۔ آج کے ٹاپک 2 حدیث ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حدیث دیکھیں، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک، حتی اکون احب الیہ یہاں تک کہ میں اس کو اس کے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والد یعنی اس کی والدہ بھی اس کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رشتے سے بڑھ کر چاہنے والے ہوں۔ لیکن اس محبت کا مطلب کیا ہے؟ بخاری کے شارح کرمانی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب آپ کی اطاعت کا ارادہ کرنا ہے۔ پچھلی حدیث سے یہ ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ کی محبت آپ کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے اور آپ کی مخالفت کو ترک کر دینا ہے، اور یہ اسلام کی واجبات میں سے ہے۔ اور یہ حدیث جامع کلمات سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس میں محبت کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ محبت کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر محبت الاجلال یعنی تعظیم کی محبت، کسی کی تعظیم کرنا اور اسی وجہ سے اس سے محبت کرنا، جیسے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، جن کو ہم بڑا بزرگ سمجھ کر تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ دوسری محبت ہے محبت شفقت اور رحمت کی محبت، جیسے والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، بڑوں کو چھوٹوں سے ہوتی ہے، استادوں کو شاگردوں سے ہوتی ہے، یعنی شفقت کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے جو ہے نا محبت کرنا۔ تیسری ہے محبت المجانسہ، اپنے جیسے انسانوں سے محبت کرنا۔ یہ محبت تمام لوگوں سے کی جاتی ہے اور اس کے درجے ہیں، کسی سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، جیسے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، کسی دوست سے زیادہ محبت ہے، کسی سے کم ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، ننیال ددیال والوں سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوگی، یعنی ساری محبتیں جمع ہوں گی وہاں، یعنی اپنے والدین، اپنی اولاد، سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور محبت کی سچائی کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان محبوب کی رضا کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اور محبوب کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے اس کو کھلاتا ہے، خود تکلیف اٹھاتا ہے اس کو آرام دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں قرآن میں بھی آیات آتی ہیں، جیسے سورۃ توبہ کی آیت 24 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ،
اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کمایا اور تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم خوف کھاتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں بہت پسند ہیں جن پر تم راضی ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئیں، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں نکلنے کی جو فضیلت ہے یا جو محبت ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ، مال سے زیادہ، ہر وہ چیز جو ہماری دلچسپی کا باعث ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور محبت کیا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار آئے تو ہم سب کچھ چھوڑ کر اٹھ جائیں، چاہے نماز کی پکار ہے یا اللہ کے راستے میں نکلنے کی پکار ہے یا کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی کام سے روکا جا رہا ہے، تو اس چیز میں ہم لبیک کہنے والے ہوں، فوراً آگے بڑھ جانے والے ہوں۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے نا۔ خیال رہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت صرف اسی وقت درست ہوتی ہے جب شریعت کے احکامات کو بجا لایا جائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کیا جائے۔ صرف قصیدے پڑھنا، جلسے اور محفلیں منعقد کرنا اور نغمے پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ مجھے میری جان کے سوا یعنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جو تب تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے عمر، اب ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی حلاوت عطا کرتی ہے، اس محبت میں مٹھاس ہے اور آپ کا ساتھ پانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھو گے جس سے تم محبت کرتے ہوگے۔ تو آج ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ایکٹر سے، سنگر سے یا ٹک ٹاکر سے۔ ہم نے ان کو فالو کیا ہوا ہے نا، ان کے فالورز ہیں ہم۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں یا ہمیں اٹھایا جائے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے؟ تو اس لیے آپ ان سے محبت کریں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اگر ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں تو ہمارا سر جو ہے وہ شرمندگی سے جھکا ہوا نہ ہو۔ تو اپنی خالص محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھیں۔ تو محبت میں کیا آ جاتا ہے؟ اطاعت۔ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، اور جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رک جائیں، جن کا حکم دیا ہے ان کاموں کی فرما برداری کریں۔ ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا فرما بردار بنا دے۔